اس کو تو امام بنا کر کے بلایا ہے کوفہ کے لوگوں نے، لیکن وارث کوفہ کے سارے لوگ، وارث کوفہ کے پیوفا کو، وارث کوفہ کی بہن کو کیا مہمان نوازی ایسے ہی کی جاتی ہے؟ تم لوگوں نے تو مہمان بنا کر کے اللہ کے رسول کے نوازی کو بلایا تھا، تم لوگ جو کہ ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار تھے، اور تقریباً 20,000 یا 22,000 لوگوں نے امام حسین کے نام پر امام مسلم رکھے کے ہاتھ پر بیعت بھی کر لیا تھا، لیکن وارث کوفہ کی سائن کو، وارث کوفہ کی پیوفا کو رب گرامی توجہ کے ساتھ سنا۔ آج جب کربلا کے سرزمین پر امام علی مقام کا چھوٹا سا قافلہ آیا ہے، ان لوگوں نے دریائے فرات پر پابندی لگا دی ہے، ابن زیاد کے آنے کے مطابق وہاں دریائے فرات پر پابندی لگائی گئی، لیکن ذرا سوچو تو صحیح، ارے یار وہ دریائے فرات جہاں سے یزیدی پانی پی سکتے ہیں، وہ دریائے فرات جہاں سے یزیدی لشکر کے لوگ پانی پی سکتے ہیں، وہ دریائے فرات جہاں سے پورے علاقے کے لوگ پانی پی سکتے ہیں، وہ دریائے فرات جہاں سے باقاعدہ جانوروں کو پانی پینے کی اجازت ہے، لیکن آج اہل بیت اطہار کے اوپر پابندی لگا دی ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، ظلم کی انتہا کیا ہے؟ ارے یار آج یہ کسی کے یہاں موجود ہو، وہ انسان تو چھوڑ، وہ جانور کے لیے بھی پابندی نہیں لگا تھا، لیکن وارث کوفہ کے سارے کو ایک ایسی عظیم ساری کو، ایک ایسی پیوفا قوم تھی، اور نام نہاد مسلمانوں کے نام پر اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والی قوم تھی، لیکن حضرات گرامی کے ساتھ سلوک کیا ہے کربلا کی سرزمین پر۔ حضرات گرامی وہ دن بھی آتا ہے کربلا شریف کی سرزمین پر باقاعدہ تصویر محرم کا دن آیا، امام علی مقام نے 9 کی رات میں جو آج کی رات تھی، یہ پوری کی پوری رات ریاست میں گزارنے کا فیصلہ کیا، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے قافلے کے لوگوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد باقاعدہ مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد امام علی مقام نے ایک سوال کہا تھا، اے میرے 40 سال کے خاص رکھنا، اے میرے خاندان کے لوگوں کو یاد رکھنا، یہ لوگ میری جان کے دشمن ہیں، یہ لوگ مجھے شہید کر دیں گے نا تو وہ لوگ تمہارے ساتھ کوئی بھی سلوک نہیں کریں گے، رات کے سناٹے میں میں چراغ کو اٹھا دیتا ہوں، چراغ کو اٹھا دیا جائے، جس سے جانا ہے وہ مکہ چلا جائے، جس سے جانا ہے وہ مدینہ چلا جائے، اس لیے کہ یہ لوگ میری جان کے دشمن ہیں، یہ لوگ مجھے شہید کرنا چاہتے ہیں، یہ لوگ مجھے شہید کر لیں گے تو تم لوگوں کو کچھ نہیں کریں گے، لہٰذا تم لوگ آزاد ہو کر جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ۔ لیکن حضرات گرامی وہ کوفہ کے سارے لوگوں کی طرح رہی تھی، وہ تو جانثار تھے، وہ تو اہل بیت اطہار کے لوگ تھے، وہ تو صحابہ کرام کی جماعت تھی، سب نے ایک سوال کہا تھا، اے امام علی مقام اگر آپ کی شہادت ہمارے رہتے ہوئے ہو جائے تو ہماری زندگی کس کام کی ہے؟ ہماری زندگی سے بہتر ہمیں مر جانا ہے، اگر آپ کی شہادت ہماری نگاہوں کے سامنے ہو جائے، لہٰذا ہم یہ گوارا نہیں کر سکتے۔ کربلا کی تاریخ میں آپ دیکھیں یہ چھوٹا سا قافلہ موجود ہے، اس میں کچھ صحابہ کرام ہیں، کچھ جانثار ہیں اور کچھ اہل بیت اطہار کے لوگ ہیں، لیکن سارے لوگ ایک سوال تیار ہیں، اے امام علی مقام ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، اور یہ 9 کی رات جو 10 کی رات ہوتی ہے، یعنی آج کی رات جو گزر رہی ہے، یہ رات امام علی مقام نے عبادت کو لاکھ کر کے گزارا ہے، عبادت کرتے ہوئے گزارا ہے، عبادت میں گزارا ہے۔ حضرات گرامی یاد رکھنا، اس رات میں ذکر امام حسین کرنا یہ عبادت ہے، اس رات کا نوافل پڑھنا یہ عبادت ہے، اس رات میں باقاعدہ امام علی مقام کا تذکرہ کرنا یہ عبادت ہے، اس رات میں جا کر کے اچھے کام کرنا یہ عبادت ہے، صبح کے کر کے عاشوراء کے دن روزہ کرنا یہ عبادت ہے، لیکن اگر اس رات کو تم نے خرافات میں بسر کر دیا، اس رات کو تم نے خرافات میں گزار دیا تو یاد رہے گا اس کا جواب تمہیں دینا پڑے گا، اور تمہاری نگاہوں کے سامنے اگر تمہارے نوجوان بیٹے یہ حرکت کرتے ہو، یاد رکھنا قسم خدا کی کلکم رائی وکلکم مسئول عن رعیتہ، یاد رکھنا قسم خدا کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم میں سے ہر شخص سے کل میدان محشر میں سوال کیا جائے گا، اور چھوٹے لوگوں سے ذمہ داری میں آتے ہیں، اگر باپ ہے تو بیٹوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اگر دادا ہے تو بیٹوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اگر چچا ہے تو بھتیجے کے بارے میں پوچھا جائے گا، اگر ماں ہے تو بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اگر تمہاری اولاد ہے تمہاری نگاہوں کے سامنے وہ کاری کر رہی تھی یا حرام کام کر رہی تھی، تم نے روکا تو نہیں، کیا تم باپ کہلانے کے لیے حقدار سے سے ہو گئے ہو؟ تم نے بچے کو پیدا کیا اس لیے باپ کہلانے کے حقدار ہو؟ نہیں نہیں، ایسے باپ کے اوپر ہوتی ہے جس کے پیٹ اس کے سامنے غلط حرکت کرے، جس کے پیٹ اس کے نگاہوں کے سامنے شریعت کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، قسم خدا کی اسے باپ کو لعنت ہے، ایسے دادا کو لعنت ہے۔ اس لیے یاد رہنا یہ تمہارا حسین کردار نہیں ہو سکتا، یہ تمہارا یزیدی کردار تو ہو سکتا ہے، لیکن قسم خدا کہ تمہارا حسین کردار نہیں ہے۔ اس لیے ابھی بھی وقت ہے، اگر تم امام حسین کے ماننے اور چاہنے والے ہو، میں کردار کے سخن دیتا ہوں، اس لیے کہ ہماری ذمہ داری ہے، لشکر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا، میں آپ کا بھائی ہوا آپ کا دشمن نہیں ہوں، لیکن خدا کے واسطے اسلام کا مذاق مت اڑاؤ، خدا کے واسطے اسلام کا مذاق مت اڑاؤ، خدا کے واسطے شریعت کی دھجیاں مت اڑاؤ۔ اس لیے یاد رکھنا مرنے کے بعد سوال تم سے کیا جائے گا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، اور کل میدان محشر میں جس کا ذمہ دار وہ ہوگا اس کے بارے میں اسے باقاعدہ سوال کیا جائے گا۔ اس لیے گرامی ابھی بھی وقت ہے، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے امام علی مقام
मैदान को उस कैरेक्टर को याद करें। इमाम अली मकाम ने इस रात को इबादत में गुजारा है। इमाम अली मकाम ने इस रात में बाकायदा जरा सोचे 3 दिन के भूखे और प्यासे हैं करबला के मैदान में, यहाँ तक कि आशुरा के दिन आया, उसके बाद जंग का इरादा हुआ। बस करबला के मैदान में कैसी जंग हुई है आप जानते हैं ना। अबू बकर बिन अली जो अली के बेटे थे वो भी शहीद करबला के मैदान में हुए। जाने सारे अली बिन मसाइल भी शहीद हो गए। इमाम कासिम की जवानी करबला के मैदान में लुट गई। इमाम अली की जवानी करबला के मैदान में लुट गई। उन सारियों ने नन्ही सी जान के हुलकों को छलनी कर लिया था। इमाम अली असगर को बाकायदा उनके हुलकों को छलनी किया। आपके बाजू में बाकायदा आगा के तीर लगा, तीर का फुवारा लगा, उसको उठा के आपने आसमान की तरफ फेंका। फेंकने के बाद बाकायदा अल्लाह ने मौला ने अर्ज किया, मौला ने छोटी सी कुर्बानी को कबूल फरमा ले। लेकिन अब्बास के बाजू कर चुके हैं, इमाम कासिम की जवानी हो चुकी है और मोहम्मद की कुर्बानी हो चुकी है। इमाम अली की जवानी करबला के मैदान में हो चुकी है। हबीब बिन ज़ाहिद शहीद हो चुके हैं। तकरीबन 8 साहबा को शहादत का जान नोश फरमा चुके हैं। यजीद भी जहन्नम के सर से निकल करके जन्नत के सामने दाखिल होकर के बाकायदा खाने शहादत नोश फरमा चुके हैं। लेकिन हज़रात गिरामी ऐसे आलम में जब सबकी शहादत हो चुकी तो ऐसा वक्त आया अब खेमे के अंदर सिर्फ आपके बीमार है, घर की औरतें हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो नवासा तैयार हुआ। इमाम हसन का पट्टा अपने गर्दन में अपने बाकायदा कमर पे बांधा, सुल्तान नदी को अपने हाथ में लिया, लहराते हुए बाकायदा मैदान का आसार में तशरीफ लाता है। कसम खुदा की तारीख शाहिद है जब इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में कदम रखा है। यजीद जितने नामर्द थे किसी के अंदर ये ताकत नहीं कि इमाम अली मकाम का मुकाबला कर सके। सारे यजीदी पीछे भागते हुए नजर आते थे। इमाम अली मकाम करता ही जारी करते तो दाई जारी पूरे का पूरा इलाका पीछे भागता हुआ नजर आता था। अगर आप दाई जारी इलाका करते तो दाई जारी पूरे का पूरा इलाका पीछे भागता हुआ नजर आता। अगर आप सामने जारी इलाका करते तो सामने जारी पूरे का पूरा इलाका पीछे भागता हुआ नजर आता। आप सुल्तान हैदरी जब आसमान में लहरा रही थी ऐसा लगता था कि आसमान में चमकने वाली सारी बिजलियां आज इमाम अली मकाम के सुल्तान हैदरी के अंदर समा गई है। जब इमाम हुसैन की तलवार करबला के मैदान में चलती थी ये यजीदियों को वासिल जहन्नम करती थी। ऐसा लगता था कि बादलों की सारी गरज आज सुल्तान हैदरी के अंदर समा गई है। ऐसा लगता था कि अली की छाप और शेर जब मैदान कांसार में अपने तलवार को फंसा में लहराता था जो चांदी में तलवार चलती थी यजीदी सारी कादर मोली को करते हुए नजर आते थे। वो सब वासिल जहन्नम होते हुए नजर आते थे। लेकिन हज़रात इकरामी वो तलवार चलते चलते करबला के मैदान में रुक गई। 10वीं मुहर्रम का दिन था। तलवार चलते चलते करबला के मैदान में रुक गई। आखिर तलवार क्यों रुकी? सवाल ये पैदा होता है आखिर तलवार करबला के मैदान में रुकी क्यों? अरे इमाम हुसैन आपकी तलवार आप सिंगारों के सामने अब्बास के बाजू कटे लेकिन आपके निगाहों के सामने ये शहादत मौजूद है। अब्बास से कटे हुए बाजू मौजूद है लेकिन इमाम अली मकाम की तलवार यजीदियों को काटती जा रही है। आपकी तलवार रुकने का नाम नहीं ले रही है। आपके निगाहों के सामने इमाम कासिम की जवानी रुकी लेकिन मौला हुसैन आपकी तलवार रुकने का नाम नहीं ले रही है। आपके निगाहों के सामने इमाम अली की जवानी रुक गई। नबी से जान के हुलकों को बाकायदा छलनी किया साहिबों ने लेकिन आपकी तलवार रुकी नहीं। आपकी शहादत के बाद आपके खेल में तमाम औरतों को मार्जे खत्म आ जाने का अंदेशा मौजूद है लेकिन इसके बावजूद आपकी तलवार चलती जा रही है। तो आपके बीमार की बीमारी आपकी तलवार को ना रोक सकी, तमाम जानिसारों की कुर्बानी आपकी तलवार को ना रोक सकी लेकिन आपकी तलवार चलते चलते करबला के मैदान में रुक गई। सवाल पैदा हुआ क्यों रुकी? इमाम अली मकाम ने ज़बान हुसैन के ज़बान हाल से जवाब दिया इमाम हुसैन के चाहने वालों ए हुसैनी गुलामों ए मेरे नाना जान के उम्मतियों ए अल्लाह के बंदों याद रखना मेरी तलवार जिससे इमाम कासिम की लुटी जवानी ना रोक सकी, इमाम अली पर की लुटी जवानी ना रोक सकी, नबी से जान की कुर्बानी ना रोक सकी और मोहम्मद की कुर्बानी ना रोक सकी, अब्बास के बाजू ना रोक सकी। वो तलवार चलते चलते रुक गई इसलिए कि करबला के मैदान में वो वक्त आ गया था जिस वक्त को नमाज का वक्त कहा जाता है। जब नमाज का वक्त आया इमाम अली मकाम ने सर को सजदे में रख दिया। यजीदी सारे चीख बड़े चिल्ला उठे, शुरू से जोशन चिल्लाने लगा अरे यार यही तो मौका है, ये अली का शेर है, अभी मौका गनीमत है, इसके सर को सजदे में रखा है, इसी वक्त इसके सर को कैसे जुदा कर दिया जाए वरना अली का शेर अगर दोबारा हो गया तुम्हारी सबकी औरतें बेवा हो जाएंगी, तुम्हारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, कोई एक भी बच्चा को वापस नहीं जाएगा, सारे के सारे लोग मारे जाएंगे। लिहाजा कई रिवायतें हैं। एक रिवायत के मुताबिक खालिद बिन यजीद आगे बढ़ा, एक रिवायत के मुताबिक शुरू से जोशन आगे बढ़ा, उनमें से कोई एक आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के बाद अपने सजदे की हालत में इमाम अली मकाम का सर सजदे में है और नमाज की हालत में उस साली ने आपके सर मुबारक को से जुदा कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन आपकी शहादत करबला के मैदान में हो गई। लेकिन
حضرات گرامی ذرا سوچو تو صحیح، امام علی مقام نے سر کو جھکایا نہیں، سر جھکایا تو صرف اللہ کی بارگاہ میں جھکایا، ظالم کے آگے سر کو نہیں جھکایا، کافر کے آگے سر کو نہیں جھکایا۔ اور یہی پیغام دیا امام علی مقام نے، یہ یاد رکھنا کبھی کوئی بھی باطل طاقت تمہارے سامنے آ جائے، کوئی بھی باطل طاقت تمہاری نگاہوں کے سامنے ہو، لیکن یاد رکھنا کبھی بھی اپنے ایمان کا سمجھوتا مت کرنا، کبھی بھی اپنے ایمان کا سمجھوتا ان کے سامنے مت کرنا، جان چلی جائے تو چلی جائے لیکن کبھی اپنے ایمان کا سودا مت کرنا۔ اللہ کے نام میں یہی پیغام کربلا کے میدان میں امام حسین نے دیا تھا کہ اگر مسجد کے اندر جانا تو پہلے دیکھنا امام کی حال کیا ہے، اگر امام مصطفیٰ کا وفادار ہے، اہل سنت والجماعت کا ہے، تو ایسے امام کے پیچھے نیت باندھ کر کے ایک طریقہ کی حال امام کا ہے، تم اس کو اپنا ایمان بنایا، لیکن اگر امام مصطفیٰ کا ہے تو ایسے امام کو لعنت کرنے کو جسے بات حضرات کرام، بس آخری جملے میں رسول نے توجہ کے ساتھ میں نے جو ہے کہ کلمہ پڑھی تھی یا یوحنا آمنوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد مانگو صبر سے، مدد مانگو نماز سے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ لیکن سوال یہ کیا ہوتا ہے، امام علی مقام تو کربلا کے میدان میں ہے، ادھر یزیدی کیمپ لگا ہوا تھا، اذان تو ادھر بھی ہو رہی تھی، اذان ادھر ہو رہی تھی، نماز ادھر بھی، نماز ادھر بھی، رکوع ادھر بھی، رکوع ادھر بھی، سجدہ ادھر بھی، سجدہ ادھر بھی، ادھر فاطمہ کا لال نماز پڑھ رہا تھا، ادھر یزیدی جلال نماز پڑھ رہا تھا، ادھر حسینی کیمپ بھی اذان ہو رہی تھی، ادھر یزیدی کیمپ بھی اذان ہو رہی تھی، ادھر علی کے لاڈلے نماز پڑھ رہے تھے، ادھر شرک کے ٹھہریے نماز پڑھ رہے تھے، نماز ادھر بھی ہے، نماز ادھر بھی ہے، رکوع ادھر بھی ہے، رکوع ادھر بھی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کربلا کے میدان میں جو جنگ ہو رہی ہے، اس جنگ میں خدا کس کے ساتھ ہے؟ اس لیے نماز تو دونوں جانی پڑھی جا رہی ہے، ادھر کوئی لوگ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ شک میں پڑ جائیں، شک و شبہ میں پڑ جائیں کہ کربلا کے میدان میں خدا کس کے ساتھ ہے۔ تو اے شیخ العاشق سنی مسلمانوں، اے حسینی غلاموں، اگر تم سے کوئی سوال کرے کہ کربلا کے میدان میں خدا کس کے ساتھ ہے، اس لیے کہ نماز تو دونوں جانی پڑھی جا رہی ہے، حسینی کیمپ میں بھی اذان ہو رہی ہے، یزیدی کیمپ میں بھی اذان ہو رہی ہے، پتہ کیسے چلے کہ اللہ کس کے ساتھ ہے؟ تو اللہ کا کرم دیکھو، جاتا ہوا کرم دیکھو۔ اگر تم سے کوئی سوال کرے تو تم اس کو یہ جواب دینا، پہلے یہ دیکھو کہ صبر کون کر رہا ہے، جو صبر کر رہا ہے اللہ نے اعلان فرما دیا مدد مانگو نماز سے، مدد مانگو صبر سے، لیکن جب ساتھ رہنے کی بات آئی تو اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور سارا زمانہ جانتا ہے مدینہ چھوٹا، امام علی مقام صبر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، مکے کی سرزمین، حرم کی سرزمین چھوٹی، امام علی مقام صبر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، خاندان کے لوگوں کی قربانی ہوئی، امام علی مقام صبر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جانساروں کی قربانی ہوئی، امام علی مقام صبر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، سارا اکرام کی شہادت ہوئی، امام علی مقام صبر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس لیے کہ امام حسین کی زندگی قرآن پاک کی آیت کی تفسیر بن گئی، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، اے ایمان والو مدد مانگو صبر سے، والصلاۃ، اور نماز سے، صبر سے شروعات ہوئی اور نماز سے اختتام ہوا، یہ ساتھ ہے امام علی مقام کی۔ اس لیے امام علی مقام کو ماننے والوں، امام علی مقام کو چاہنے والوں، اپنے آپ کو حسینی کہلانے والوں، نظام حق کو بچاؤ اگر حسینی ہو، ماں باپ کا ادب کر کے بتاؤ اگر حسینی ہو، چھوٹے بڑے شفقت کر کے بتاؤ اگر حسینی ہو، بے سہارا کا سہارا بن کر کے بتاؤ اگر حسینی ہو، مسجد کو آباد کر کے بتاؤ اگر حسینی ہو، اپنے مسجد کے امام کی عزت کر کے بتاؤ اگر حسینی ہو، جو بھی اچھے کام ہے اللہ اس رسول کی فرامین پر عمل کرو اور عمل کر کے بتاؤ کہ تم حسینی ہو، اور تمہیں کہنا نہ پڑے بلکہ تمہارا کیریکٹر ایسا ہو، تمہارا کردار ایسا ہو، تمہاری گفتار ایسی ہو، تمہارا اخلاق ایسا ہو کہ زمانہ جب تمہیں دیکھے نا تو دیکھ کر کے کہے دیکھو حسینی جا رہا ہے، دیکھ کر کے کہے دیکھو حسینی غلام جا رہا ہے، پیارے آقا کا چاہنے والا جا رہا ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے عمل کے ذریعے گواہی دینا ہے۔ حضرات کرام ابھی ہمت ہے اپنے آپ کو اعمال کے اعتبار سے بہتر بنائے، اپنے آپ کو کیریکٹر کے اعتبار سے بہتر بنائے، اپنے آپ کو اخلاق کے اعتبار سے بہتر بنائے، تاکہ حسینی ہے تو حسینی ہونے کا ثبوت پیش کرے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو امام حسین کے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ صبر کا دامن پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یزید نے جو خرافات کیا تھا ان کے تمام طرح کے خرافات سے بچنے کی سب کو توفیق عطا فرمائے، اور جو غلطیاں ہم سے ہوتی ہے سارے لوگ مل کر کے پڑھیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا ہوا، اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ میرے شبیر نے پینا ہی نہ چاہا پانی، ورنہ دریا سے گزر کر چلا آتا پانی، مرتبہ ان کا نہ پہچان سکے شمر و یزید، ورنہ خود تھے وہ شبیر کے گھر کا
ہر ایک شیر صاحب میں پڑھیں اس کے بعد سلام سلام پڑھیں. نبی کے نور عین ہے, نبی کے نور عین ہے, ہمارے دل کے چین ہیں. پورے کربلا کی تاریخ کہانی صرف اتنی ہے, یزید تھا حسین ہے. بلند آواز سے آپ کو ہاتھ اٹھا کے بولنا ہے حسین ہے. یہاں پر بولیے تاکہ آپ کو لگے کہ آپ حسین تھا. نبی کے نور عین ہے, ہمارے دل کے چین ہیں. پورے کربلا کی تاریخ کہانی صرف اتنی ہے, یزید تھا, بلند آواز, یزید تھا, یزید تھا. نبی کے نور عین ہے, ہمارے دل کے چین ہیں. کہانی صرف اتنی ہے, یزید تھا حسین ہے. حسینیت زندہ باد, یزیدیت مردہ باد. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو. سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو. جانا لے مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو. جانا لے مصطفیٰ کو ہمارا آباد سلام دار ہے. زخموں سے چور چور آباد سلام دار ہے. زخموں سے چور چور اس پہ کرے رضا کو ہمارا سلام ہو. اس پہ کرے رضا کو ہمارا سلام ہو. سلطان کربلا کو ہمارا اکبر سے نوجوان بیرن میں ہوئے شہید. اکبر سے نوجوان بیرن میں ہوئے شہید. ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو. ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو. سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو. سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو. جانا لے مصطفیٰ کو ہمارا الصلاة والسلام على رسول الله, الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله, الصلاة والسلام على نبي الله وعلى وصحبه يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا الله يا رحمن يا رحيم بارك المستقيم بحق يا رب ويا رسول كلمة كاسرة من الأواز الذكر والسلام على من تشارك جو بالبيان ولا ترك ذكر کوئی بھی غلطی بنائی ولا تعالیٰ کے کریم اپنے کرم سے تمام کوتاہیوں کو معاف فرما. یہ تمام چیزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. ان تمام چیزوں کا نذرانہ انداز برابر اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش بڑا قبول فرما. جملہ خلفائے راشدین کی بارگاہ میں پیش بڑا قبول فرما. جملہ صحابہ کرام کی بارگاہ میں پیش بڑا قبول فرما. خصوصاً کے ساتھ سیدہ طیبہ طاہرہ عامرہ زاہدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں پیش بڑا قبول فرما. مولا امام حسن کی بارگاہ میں پیش بڑا قبول فرما. سید الشہداء امیر الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش بڑا قبول فرما. جملہ شہداء کربلا, جملہ جانے سران کربلا, جملہ اسیران کربلا کی بارگاہ میں پیش بڑا قبول فرما. سلسلہ جملہ بزرگان دین کی بارگاہ میں پیش فرماتے ہوئے خصوصاً کے ساتھ میرا محبوب سبحانی کو جلال
ربانی شہباز رحمانی لیکن سلطانی سیدنا شہید محمدین عبدالقادر جیلانی اور سبات کو بارگاہ میں پیش بڑا قبول فرما سرکار دین نواز کی بارگاہ میں پیش بڑا قبول فرما امام شمحمد آلہ کی بارگاہ میں پیش بڑا قبول فرما شرکرہ کرش ماتا چلو جبرہ نواسو تابو تابو دال شہدہ صالحین مقصود صالح ملک سب کی بارگاہ میں پیش بڑا قبول فرما بولا اس سکر امام حسین کربلا والوں کے ذکر کی برکت سے مولا تعالیٰ ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما دے بولا جو لوگ بھی پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے بولا جو لوگ بھی بیمار ہیں ہم نے ہمارے گھر والوں میں سے آمدی بیمار کا وسیلہ و واسطہ بولا آمدی بیمار کے سکے مولا تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے پریشان خان کی پریشانیوں کو دور فرما دے بے اولاد کو نیک و صالح اولاد عطا فرما دے بولا